اب آ جائیے ان 10 دنوں میں سے ایک دن یوم عرفات ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الحج میں حضرت عائشہ کی روایت کردہ حدیث آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفات کی فضیلت کے بارے میں کہا، ما من یوم اکثر من ان یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ کوئی دن عرفات کے دن کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، تو اور اللہ تعالیٰ اس دن قریب آتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں پر فقر کا اظہار کرتا ہے، فیقول، اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے، ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ میدان عرفات میں کیوں جمع ہوئے، تو کیوں آئے ہیں یہاں؟ تو یہ دن دوزخ کی آگ سے نجات کا دن ہے۔ لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، 2 سفید کپڑوں میں ملبوس، نہ غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، رنگ و نسل کی، نیشنلٹی کی، زبان کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، اور سب لوگ اللہ کے غلام بن کر، بندے بن کر، تکبر کو چھوڑ کر عجز و انکسار کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے، عرفات کے دن غیر حاجی کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، تو یہ گزرے ہوئے سال اور بقیہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی عرفات کے دن روزہ، 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور غیر حاجی کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن حاجی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار حج کیا ہے، 10 ہجری میں حج کیا ہے، اور اس میں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور عرفات کے دن ایک خاص دعا ہے، اور اس کی خاص فضیلت ہے۔ ترمذی میں حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور یہ وہ بہترین چیز ہے، وہ بہترین دعا ہے جو میں نے پڑھی ہے، جو میں نے کی ہے، انا والنبیون من قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ دعا کی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنی اچھی دعا ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور تمام انبیاء نے کی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الدعا کہا، سب سے بہترین دعا کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی سکون نہیں دے سکتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ قابل پرستش ہے، قابل اطاعت ہے، قابل اطاعت ہے، وہ معبود ہے۔ دوسری بات یہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس کی وحدت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی اس کے ساتھ، کوئی بہن، کوئی بھائی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ ایک الہ ہے، ایک خدا ہے، لہ الملک، اور اسی کی بادشاہت ہے، حکومت ہے، فرما روائی ہے، لہ الملک۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ وَلَهُ الْحَمْدُ،
اسی کے لیے تعریف ہے. اور کیوں نہ ہو اسی کے لیے تعریف ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ الہ ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تنہا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کبھی نہ مرنے والا ابدی بادشاہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ بادشاہ رہے گا، قوت کا سرچشمہ ہے. اور پانچویں بات، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. وہ بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. بِيَدِهِ الْمُلْک، اس کے ہاتھ میں حکمرانی اور فرما روائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے. تو یہ عرفات کے دن کی خاص دعا ہے جو خیر الدعا کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اب آ جائیے حاجی عرفات کے دن کا روزہ نہ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں نقل ہوئی ہے، حدیث نمبر 2419. اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریقی عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب. فرمایا عرفات کا دن اور یوم النحر یعنی 10 ذی الحج اور ایام تشریق یہ ہماری عید کے دن ہیں، اہل اسلام کے عید کے دن ہیں. ایام تشریق سے مراد گوشت سکھانے کے دن ہے. تو عرب یہ کیا کرتے تھے، قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت دھوپ میں سکھا دیتے تھے نمک وغیرہ لگا کر، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ذخیرہ کر کے کھاتے تھے. تو ان ایام کو اس لیے ایام تشریق کہتے ہیں. تو یہ عید کے دن ہیں، وہی ایام اکل و شرب. تو یہ کھانے پینے کے دن ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے. اب آ جائیے، پہلے ابی داؤد کی حدیث پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر صحیح بخاری کی حدیث. تو ابو داؤد کی حدیث کی روایت کر رہی ہیں حضرت ام فضل بنت حارث. یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا. اور صحیح بخاری کی روایت انہی کی بہن حضرت ام فضل کی بہن حضرت میمونہ کر رہی ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب پہلے ابو داؤد کی روایت پڑھ لیں. اور وہ یہ کہتی ہیں ام فضل، عرفات کے دن لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں اختلاف ہوا کہ کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا آپ روزے سے نہیں ہیں. تو دیکھیے ام فضل کتنی سمجھدار اور ذہین خاتون تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. اور میدان عرفات میں آپ اس وقت اونٹ پر سوار تھے اور آپ نے دودھ پی لیا. ایک ہی حج کیا آپ نے 10 ہجری میں، انتقال سے 3 مہینے پہلے دودھ پی لیا. تو معلوم ہوا کہ عرفات کے دن آپ روزے سے نہیں تھے. تو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں روزہ نہ رکھے، عرفات کا روزہ نہ رکھے. اور عید کا دن بھی ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2441 تھی. اب آج جائیے صحیح بخاری کی حدیث جو حضرت ام فضل کی بہن ام المومنین حضرت میمونہ سے مروی ہے. تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بہنوں نے باہمی مشورے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ عرفات کے دن آپ روزے سے تھے یا نہیں تھے، اور چنانچہ آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے پی لیا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتے ہیں ان الناس شکوا فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، تو بلا شبہ لوگوں کو عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک ہو گیا۔ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ، تو میں نے ایک دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، اور آپ موقف میں جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے، وَهُوَ وَاقِفٌ، اور کھڑے ہو کر پیا ہے دودھ آپ نے۔ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، اور پچھلی حدیث میں ابی داؤد کہ یہ تھا کہ آپ سواری پر تھے، تو یہاں پر واقف کا لفظ ہے، آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ فشرب منہ، آپ نے وہ دودھ پی لیا اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ والناس ینظرون،